اسیٹس ہیں اس کے obviously اور جو روٹس ہیں اس کے. جی بخاری صاحب جی دو چیزیں جو شاید لطیف صاحب بھول گئے ہیں میرے خیال سے، میں ان کو یاد کراتا چلوں. پہلی بات تو میرے خیال سے سب سے بڑا ظلم یہ ہوا جو شاہین ایئر لائن جو ہے بجائے پی ایف کے اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دیا گیا. وہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا لیکن وہ الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ وہ غلط فیصلہ تھا کیونکہ پی ایف اس کو بہت ایفیشنٹلی چلا رہی تھی. دوسری بات شاید لطیف صاحب جو بھول گئے وہ یہ ہے کہ جب ایسی ایئر لائنز بن جائیں گی جن کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بعد میں ایم این اے ایم پی ایز بننے کے بعد وزیر بنیں گے اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے، وہ تذکرہ بھی غالباً شاید لطیف صاحب نے پتہ نہیں کیوں نہیں کیا، وہ کرنا چاہیے. پاکستان ایئر لائن کی جو تباہی ہے اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں جس میں سے کچھ کی طرف اشارہ انہوں نے کر دیا ہے، کچھ کا میں نے ابتدا کی گفتگو میں کیا تھا، لیکن اس میں یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ڈومیسٹک ایئر لائنز تھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھی ادر دین شاہین ایئر لائن، ان کو تمام پروفیٹیبل روٹس جو ہیں وہ ان کو دے دیے گئے. حج آپریشن میں ان کو میجر شیئر دیا جانے لگا. وہاں پر سب سے بڑی جو ضرورت تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ نیشنل ایئر لائن جو فلیگ کیریئر ہے پاکستان کا اس پر سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے تھی. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ پرچیوں کے اوپر 6-6 ہزار بندے بھرتی ہو جاتے ہیں، ہر ٹاپ کا عہدہ جو ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو دے دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ پولیٹیکل رجیمز میں ہوا اور اس کی ذمہ داری آج کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بخاری صاحب اگر میں آپ سے نٹشل میں پوچھوں کہ کیا یہاں آپ کو کوئی اب اس وقت کمٹمنٹ دکھ رہی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا کرائسس ہوگا اگر یہ 5000 امپلائیز بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں، اس کا سلوشن آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی کمیٹی بنائیں فوراً اس کا سدباب کرنے کے لیے، اس کو ٹیک اپ کریں اور ایمرجنسی میں اس کو وار فٹنگ کے اوپر ان چیزوں کو سالو کریں؟ آپ مجھے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں تو سیدھا کہوں گا کہ اس کی ریوائیول ایک ہی صورت میں ہے کہ اس کو پھر سے پی ایف کے سپورٹ کر دیا جائے کہ یہ لیجئے جناب آپ اس کو چلائیے. وہی اس کو چلا سکتے ہیں اس لیے کہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ان کے پاس ہے، ان کے پاس ڈسپلن ہے، ان کے ہاں وہ پرچی مافیا نہیں ہے جس طرح سے بھرتیاں ہوتی ہیں. وہ اگر اس کو خود چلائے گی تو شاید اس کی ریوائیول کے چانسز ہیں اور 5000 لوگ جو اس سے منسلک ہیں ان کی روزگار بھی بچ جائے گا. یہ تو ایک رائے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کرے کہ ریوائیو ہو جائے، اور میں نے آپ کو اپنے نزدیک بالکل کنوکشن سے بتا دیا ہے کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو جو ہے پی اے ایف کے سپورٹ کر دیا جائے. وہی اس کو چلا سکتے ہیں، وہی اس کے موجد تھے، انہوں نے ہی ایک پلان بنایا تھا. وہ دوسرے ہاتھوں میں جانے کے بعد پھر بربادی ہو گئی. وہ جس طرح شاید لطیف صاحب نے بتایا کہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ ضرور یہ آواز ہمیں میڈیا پر اٹھانی چاہیے کہ کیا پی اے ایف اس کو دوبارہ ریوائیو نہیں کرا سکتی. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ کہیں ہو جائے تو یہ ایئر لائن پی آئی اے سے بھی زیادہ بڑا فلیگ کیریئر بن سکتی ہے پاکستان کا. ٹھیک، تھینک یو سر. سر وہ کہتے ہیں کہ یہ سلوشن ہے، آپ کے نزدیک کیا سلوشن؟ نہیں دیکھیں بات سنیں، میں خود پی ایف میں تھا جب اس ایئر لائن کو ہم نے فارغ کیا، میں اس وقت خود پی ایف میں تھا اور میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا. کنٹینیوس لاسز میں جا رہا تھا یہ معاملہ. پی ایف کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ اس ایئر لائن کو کمرشل بیسس پہ اتنا سارا کام جو ہے یہ بہت ہی لیبریٹ کام ہے، ہم نہیں کر پا رہے تھے. اور اس کو ایک طرح سے مگر پھر تو گورنمنٹ بھی کہے گی کہ ہم پی آئی اے نہیں چلا پا رہے، پھر یہ کیسے چلائیں گے؟ نہیں، گورنمنٹ کے تو محکمے ہیں نا. سول ایویشن کس لیے ہے؟ تو سول ایویشن تو اس کے ایسٹ سیل کرنا شروع ہو گئے تو غلط ہے نا. وہ جواب دے ہیں. یہ پی آئی اے کا جو سارا معاملہ اتنا سٹاف آپ نے جو رکھا ہوا ہے وہ کس لیے ہے؟ یہ ایئر لائنز کے جو معاملات ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے سول ایویشن جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ اسٹرینتھن کر سکتی ہے. ان کا یہ کام ہے اور اگر وہ نہیں کر پا رہے تو ان کو تو جواب دہی کی ضرورت ہے. ان کا کام ہے یہ 24 آورز ان کا یہ کام ہے. لہٰذا ان کی طرف، اور یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ پروفیٹیبل طریقے سے چلتی رہی. یہ لاسز میں تھی جب ایئر فورس نے ہینڈ اوور کی، اس کے بعد اس شخص نے محنت کی. اب کس طرح کھڑا کیا جا سکتا ہے اس کو؟ مجھے آپ اس سے پہلے بخاری صاحب ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بخاری صاحب کوئکلی اگر ایڈ کر سکیں. جی میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بے شک اس کو کسی سیف پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیں، لیکن ریگولیٹری باڈی اس کی جو ہے وہ اگر پی اے ایف ہو جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر. یہ پرائیویٹ سیکٹر ریگولیٹری باڈیز آپ کے پاس ہیں، اس کو پکڑا جائے، اس کو سیل کیا جائے، لیکویڈیٹ کیا جائے، لوگوں کے جو واجبات ہیں وہ ادا کیے جائے. فیک چیکس جو ہیں ان کے ذمہ جو واجبات تھے وہ فیک چیکس دے دیے گئے
تو یہ باقاعدہ ایسی پارٹیز آپ کے پاس شور ہیں کہ جو اس کو خریدیں, دوبارہ سے اس کو ریوائیو کریں, اس کو پرائیویٹ سیکٹر ہی میں رہنے دیں, پرائیویٹ سیکٹر کریں اور اچھے پروفیشنلز ہوں اور ذرا کمٹمنٹ کے ساتھ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ مانیٹر. سر وی ہیو گاٹ جسٹ 1 منٹ, مجھے ذرا کوئکلی بتائیے گا کیونکہ ہم وزیرستان کے اوپر ہو کر آئے ہیں, وہاں کی اب اس نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم نے احوال دکھانا ہے وہاں پر کیا ہے. نارتھ وزیرستان میں فینسنگ ہو گئی ہے, یہ سارا فیز جو ہے اس وقت اس فیز کے اندر 2 سال کے اندر یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں, دہشت گردی بڑی ختم کی گئی ہے. نیکسٹ سٹیج پر اب کیا کرنا چاہیے سول ایڈمنسٹریشن کو تاکہ ہمیں دوبارہ وہ دن اور حالات نہ دیکھنے پڑیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سول ایڈمنسٹریشن کو وہ سارا کام کرنا چاہیے جو ان کی ذمہ داری ہے. یعنی ہم آج تک یہی کام کرتے رہے نا کہ جن علاقوں سے ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا اس میں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ٹیک اوور کرنا چاہیے تھا. اب سوات والی مثال آپ لے لیں, آپ کو وہی نظر آئے گا کہ آپ سم ہاؤ سیمی آفیشیل طریقے سے آپ نے اس کو ٹیک اوور کرنے کی بھی کوشش. بیسیکلی فاٹا مرجر کے جو اثرات ہیں وہ دکھنے چاہیے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کی وجہ سے, اب اس کو اس کے ثمرات ملیں تاکہ اس کو پراپر طریقے سے انتظامی کنٹرول پھر لینا اور اس کو اسی طرح رن کرنا جیسے پاکستان کا دوسرا حصہ آپ, تاکہ یہ مینس ری ایمرج نہ ہو سکے, یہ ری ایمرج نہ ہو, یہ آپ ویکیوم نہ بیچ میں چھوڑیں, اس کو اسٹرانگ طریقے سے اگر آپ پکڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس ویکیوم کو آپ ختم کر سکیں گے. خدا نہ کرے کہ پھر سے وہ دن آئے اور جو جتنی قربانیاں آپ نے دی وہ کہیں رائے گا نہ. تھینک یو ویری مچ. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب تھے, سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پروگرام دیکھ رہے تھے آپ. اس سیگمنٹ